ناظرین، اردو ادب کی تنقید نگاری سے متعلق اس سلسلے میں آج ہم علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ تحریک کا حصہ تھے۔ سر سید کے ساتھ انہوں نے قومی و ملی افکار کو پروان چڑھایا۔ کم و بیش 16 برسوں تک وہ علی گڑھ کی ملازمت میں رہے اور یہیں رہ کر انہوں نے آرنولڈ سے فرانسیسی زبان بھی سیکھی۔ وہاں کی آب و ہوا میں رہ کر ایک طرح سے ان کے اندر وسیع النظری پیدا ہوئی، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ سر سید اور ان کے نظریات سے شبلی الگ ہو گئے۔ مختلف لوگوں نے اس حوالے سے اپنا اپنا تجزیہ اور مشاہدہ پیش کیا ہے۔ ان کی مختلف تصانیف میں اردو ادب کے طالب علموں کے لیے شعر العجم جلد 4 اور موازنہ انیس و دبیر کی بڑی اہمیت رہی ہے، جن میں ان کی تنقیدی بصیرت کے بہت ہی واضح نقوش ملتے ہیں۔ شبلی ایک مورخ، ایک سوانح نگار، ایک شاعر اور ایک نقاد تھے۔ انہوں نے بالواسطہ ہی صحیح مغربی علوم سے بھی استفادہ کیا، لہٰذا ان کی تنقیدی تحریروں میں بھی مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ مغربی علوم کے عناصر ملتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے مزاج اور اسلوب نے ان میں انفرادیت پیدا کر دی۔ ان کی نگارشات میں علمیت کے ساتھ ساتھ تاریخ اور معاشرے کا گہرا شعور بھی نظر آتا ہے۔ ان کی تنقیدی تحریروں میں بھی انسانی جذبات کی عکاسی دیکھی جا سکتی ہے۔ شاید جذبات حاوی ہونے کے سبب ہی ان کی تنقید میں حالی جیسی صاف گوئی نظر نہیں آتی۔ شبلی نے تنقید کے فطری، نظری اور عملی تینوں پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ ان کی تنقید کا خاص میدان شاعری کی تنقید ہے۔ انہوں نے شاعری کے قدیم اصولوں سے بھی بحث کی ہے اور کچھ اصول بھی وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر شعر العجم جلد 4 کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اصناف شعری کے نظری مباحث میں ان کی خاص دلچسپی رہی ہے، لیکن ہر جگہ شعری فن پارے کے تجزیے میں ان کا جمالیاتی نقطہ نظر حاوی طور پر نظر آتا ہے۔ شبلی کی نظر میں شاعری ذوقی اور وجدانی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی افتاد طبع کی روشنی میں ہی ادب تخلیق کرتا ہے۔ اس حوالے سے خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں، شبلی کا جمالیاتی اور رومانی مسلک شعر کی طرف جھکاؤ دراصل ان کی نفسیاتی اور طبعی خصوصیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ شبلی کی سوانح حیات اور ان کے مکاتیب کے مطالعے سے شبلی کے مزاج اور ان کی افتاد طبع کا تعین کچھ ایسا مشکل نہیں۔ نفاست طبع اور جمال پرستی کے ساتھ لذت پسندی، زود حسی اور اشتعال پذیری ان کی طبیعت کا خاصہ معلوم ہوتی ہے۔ بہت سے نقادوں نے شبلی کی سوانح نگاری کو ایک طرح کی شخصیت پرستی پر معمول کیا ہے، گرچہ وہ حالی سے زیادہ واقعات اور حقائق کی چھان پٹک پر زور دیتے ہیں، لیکن بقول عالم مسرور وہ تاریخ کو بھی مشاہیر کی سوانح عمری سمجھتے تھے۔ شخصیت پرستی کے سبب ہی شاید موازنہ انیس و دبیر میں انیس حاوی طور پر ان کے ہیرو بن کر ابھرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کتاب کی عملی تنقید کی تاریخ میں ایک مسلم حیثیت ہے۔ عالم مسرور کے بقول اگرچہ موازنہ انیس و دبیر دراصل موازنہ نہیں ہے، مگر پھر بھی شبلی کے فیصلے اکثر و بیشتر صحیح اور ان کی تنقیدیں زیادہ تر ایک پاکیزہ اور اچھے ادبی ذوق کی ترجمان ہیں۔ موازنے کو مہدی نے نصابی چیز کہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں مرثیہ کی تاریخ ناقص اور سرسری ہے اور دبیر پر تنقید سطحی ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر صحیح، اس کی تنقید اہم اور اس کا فیصلہ قطعی ہے۔ انیس کے مطالعے کے لیے اس کی وہی اہمیت ہے جو غالب کے لیے یادگار غالب کی۔ یادگار یعنی حالی کی یادگار غالب۔ جس طرح مرزا غالب کی شخصیت اور شاعری کو سمجھنے کے لیے یادگار غالب کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، میر انیس کے مراثی اور ان کی شخصیت کی تفہیم کے لیے یہی کچھ درجہ موازنہ انیس و دبیر کو حاصل ہے۔ عالم مسرور کے اس بیان میں صداقت ہے۔ شبلی کی نظر میں شاعری ذوقی اور وجدانی ہے، لہذا شاعری کی تعریف قدر مشکل ہے، اس لیے بھی کہ شاعری میں عقل اور ادراک کا عمل دخل کم ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے شبلی انسان کو ودیت کی گئی 2 قوتوں کا ذکر مثالوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، خدا نے انسان کو مختلف اعضاء اور مختلف قوتیں دی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے فرائض اور تعلقات الگ ہیں۔ ان میں سے 2 قوتیں تمام افعال و واردات کا سرچشمہ ہیں، ادراک اور احساس۔ ادراک کا کام اشیاء کا معلوم کرنا اور استدلال و استنباط سے کام لینا ہے۔ احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا، کسی مسئلے کا حل کرنا یا کسی بات پر غور کرنا اور سوچنا نہیں ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہی قوت جس کو احساس، انفعال یا فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں،
شاعری کا دوسرا نام ہے، یعنی یہی احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔ شاعری میں اصل روح پیدا ہوتی ہے پیکر تراشی اور تصویر کشی سے۔ یہ تصویر کشی خارج کی اشیاء کی بھی ہو سکتی ہے اور باطنی جذبات کی بھی۔ اشیاء کی ایسی تصویر کشی کہ وہ اشیاء ہو بہو آنکھوں کے سامنے کھینچ آئیں، محاکات کہتے ہیں۔ محاکات پر شبلی نے بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں، تصویر کا اصل کمال یہ ہے کہ اصل کے مطابق ہو، اور اگر مصور اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کو کامل فن کا خطاب مل سکتا ہے، لیکن شاعر کو اکثر موقعوں پر دو مشکل مرحلوں کا سامنا ہوتا ہے، یعنی نہ اصل کی پوری تصویر کھینچ سکتا ہے، کیونکہ بعض جگہ اس قسم کی پوری مطابقت احساسات کو برانگیختہ نہیں کر سکتی، نہ اصل سے زیادہ دور ہو سکتا ہے، ورنہ اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ صحیح تصویر نہیں کھینچی۔ اس موقع پر اس کو تخیل سے کام لینا پڑتا ہے۔ محاکات کے لیے شبلی نے تفصیل سے بتایا ہے کہ بعض جگہ جزیات کے ادا کرنے سے محاکات پیدا ہوتی ہے، کبھی مخالف پہلو دکھا کر محاکات کا رنگ ابھارا جاتا ہے، کبھی مبہم طریقے سے تو کبھی تشبیہ کے ذریعے۔ شبلی نے مختلف طریقے سے محاکات پیدا کیے جانے والے وسائل کا ذکر مثالوں کی روشنی میں کیا ہے۔ شبلی کی تنقیدی بصیرت محاکات اور تخیل کا ذکر ساتھ ساتھ کرتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مغربی نقادوں اور شاعر کولرج نے اپنے مشہور زمانہ تصنیف بایوگرافیا لٹریریا میں تخیل پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ شبلی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا یا نہیں، لیکن اس زمانے میں امداد امام اثر نے اپنی کتاب کاشف الحقائق میں اور حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں قوت متخیلہ پر اپنی بساط بھر روشنی ڈالی تھی۔ یوں بھی جاننا چاہیے کہ تخیل کے بغیر شاعری ادھوری ہوگی۔ شبلی بجا طور پر کہتے ہیں کہ قوت تخیل ایک چیز کو 100 دفعہ دیکھتی ہے اور ہر دفعہ اس کو ایک نیا کرشمہ نظر آتا ہے۔ پھول کو تم نے سینکڑوں بار دیکھا ہوگا اور ہر دفعہ تم نے اس کے رنگ و بو سے لطف اٹھایا ہوگا، لیکن شاعر قوت تخیل کے ذریعے ہر بار نئے پہلو سے دیکھتا ہے۔ متخیلہ ایک ایسا منطقی قوت ہے جو متضاد اور متخالف اشیاء اور خیالات کو مرتب اور متوازن کرتی ہے۔ یہی ہے کولرج کی تخیل کے حوالے سے تنقیدی بصیرت۔ میتھیو آرنولڈ نے تو متخیلہ کو مذہب کا نعم البدل قرار دیا تھا۔ شبلی کا ماننا ہے کہ محاکات میں جو جان آتی ہے تخیل ہی سے آتی ہے۔ شبلی تخیل پر قدغن بھی لگاتے ہیں، وہ تخیل کی بے اعتدالی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر کی اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں کہ تخیل کا بے جا استعمال کیا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ قوت تخیل کو سب سے زیادہ بے اعتدالی کا موقع مبالغے میں ملتا ہے۔ اس کی توجیہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں جو کہ منطقی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مبالغے کے لیے اصلیت اور واقعیت کی ضرورت نہیں۔ اس بنا پر قوت تخیل جی کھول کر بلند پروازی دکھاتی ہے اور کجروی اور بے راہ روی کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ مبالغے کے ساتھ شبلی تشبیہ و استعارے کے استعمال میں بھی قوت تخیل کی بے اعتدالی کا ذکر کرتے ہیں۔ شبلی جب یہ کہتے ہیں کہ احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے، تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان کی نظر میں الفاظ کی اہمیت بہرحال زیادہ ہے۔ شبلی نے جہاں الفاظ کو فصیح اور غیر فصیح کے خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہے، کلیم الدین کا رد عمل اس حوالے سے کچھ اس طرح ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ کو اصل شاعری سمجھتے ہیں، الفاظ کو فصیح و غیر فصیح، مانوس و نامانوس، سلیس و ثقیل الفاظ میں تقسیم کرتے ہیں، اور فصیح، مانوس اور سلیس الفاظ کا استعمال جائز سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ بظاہر نامانوس، ثقیل اور غیر فصیح الفاظ اگر موقع و محل سے کام میں لائے جائیں تو نامانوس، ثقیل اور غیر فصیح باقی نہیں رہیں گے۔ یہاں اگر غور کیا جائے تو کلیم صاحب کا اعتراض اور موقف درست نظر آتا ہے کہ اصل تخلیقی ہنرمندی تو الفاظ و تراکیب کے در و بست میں ہے۔ کوئی لفظ بذات خود فصیح یا غیر فصیح نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی شخص غیر فصیح الفاظ استعمال ہی کیوں کرتا؟ شبلی نے الفاظ کے صوتی آہنگ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مراثی انیس میں استعمال ہونے والے الفاظ کی بندش کی روشنی میں انیس کو دبیر پر فوقیت دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مضمون خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اگر الفاظ و تراکیب مناسب نہیں
تو اثر پذیری کم ہو جاتی ہے۔ وہ شاعری میں سادہ اور شیریں الفاظ، بندش کی صفائی اور جدت ادا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کا مرتبہ تمام فنون لطیفہ پر حاوی ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو انسان کے تمام حواس کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے جاحظ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ مضمون بازاریوں تک کو سوچتے ہیں۔ جو کچھ فرق و امتیاز ہے لطف ادا اور بندش کا ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک مضمون کسی شاعر نے باندھا اور بعینہ ہی وہی مضمون دوسرے نے باندھا۔ الفاظ تک اکثر مشترک ہیں، لیکن لفظوں کے الٹ پھیر اور ترتیب سے وہی مضمون یا وہ شعر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شبلی کی تنقید کا دار و مدار شاعری کے محاکات اور الفاظ و تراکیب کے در و بست پر ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے یہ لکھا تھا، وہ نہ تو معنی کی گہرائیوں میں جاتے ہیں اور نہ شاعری کی بصیرت و آگہی سے واسطہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے الفاظ کے در و بست کی۔ اسی کسوٹی پر رکھ کر وہ اپنے شعراء کو سند اعتبار دیتے چلے جاتے ہیں۔ حالی کی طرح شبلی بھی لکھتے ہیں کہ شاعر کے لیے نہایت ضروری ہے کہ فصیح اور مانوس الفاظ کا تفحص کرے۔ حالی کی تفحص الفاظ والی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حسن الفاظ کے ذیل میں انہوں نے ابن رشیق کی کتاب العمدہ کے باب فی اللفظ والمعانی کا حوالہ دیا ہے کہ لفظ جسم ہے اور مضمون روح ہے۔ دونوں کا ارتباط باہم ایسا ہے جیسا روح اور جسم کا ارتباط، کہ وہ کمزور ہوگا تو یہ بھی کمزور ہوگی۔ پس اگر معنی میں نقص نہ ہو اور لفظ میں ہو تو شعر میں عیب سمجھا جائے گا۔ جس طرح لنگڑے یا لنج میں روح موجود ہوتی ہے لیکن بدن میں عیب ہوتا ہے، اسی طرح اگر لفظ اچھے ہوں لیکن مضمون اچھا نہ ہو تب بھی شعر خراب ہوگا۔ شبلی بے شک الفاظ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، لیکن وہ توازن اور توافق پر بھی زور دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، زیادہ مقدم الفاظ کا باہمی تعلق اور تناسب ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شعر میں جس قدر لفظ آئیں الگ الگ دیکھا جائے تو سب موزوں اور فصیح ہوں، لیکن ترکیبی حیثیت سے ناہمواری پیدا ہو جائے۔ ان میں باہم ایسا توافق، تناسب، موزونی اور ہم آوازی ہو کہ سب مل کر گویا ایک لفظ یا ایک ہی جسم کے اعضا بن جائیں۔ یہی وصف ہے جس کی وجہ سے شعر میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے اور شاعری اور موسیقی کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔ شبلی نے شعر العجم چہارم میں شاعری کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھانے کے لیے نثر اور شاعری کا فرق، تاریخ اور شعر کا فرق، شاعری اور واقعہ نگاری کا فرق، اس طرح کے عنوانات قائم کیے ہیں۔ پھر شاعری کے عناصر کے طور پر وزن، خیال بندی، طرز ادا، محاکات، تخیل وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ محاکات اور تخیل کا ذکر ہو چکا آپ کے سامنے۔ تشبیہ اور استعارے کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر موقعوں پر تشبیہ یا استعارے سے کلام میں جو وسعت اور زور پیدا ہوتا ہے وہ اور کسی طریقے سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ حالی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے سادگی، اصلیت اور جوش کو شاعری کی خوبیاں بتائی ہیں۔ شبلی بھی سادگی ادا پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سادگی ادا کے یہ معنی ہے کہ جو مضمون شعر میں ادا کیا جائے بے تکلف سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس خوبی کے لیے وہ 5 نکات مثالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ 2-3 نکات مختصراً اس طرح پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جملوں کے اجزاء کی وہ ترتیب رکھی جائے جو عموماً اصلی حالت میں ہوتی ہے۔ وزن و بحر اور قافیہ کی ضرورت سے اجزائے کلام اپنی اپنی مقررہ جگہ سے زیادہ نہ ہٹنے پائے۔ استعارے اور تشبیہیں دور از فہم نہ ہوں۔ سادگی ادا میں اس بات کا دخل ہے کہ روزمرہ اور بول چال کا زیادہ لحاظ رکھا جائے۔ سادگی ادا تو خیر ایک خوبی ہوئی۔ دوسری خوبی جو جدت ادا کہلاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی شبلی کچھ اہم نسخے بتاتے ہیں۔ حالانکہ جدت ادا کی خوبی پیدا کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کسی مضمون کو عام طریقے سے ذرا الگ ہٹ کر پیش کرنا۔ مضمون تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مختلف شعراء کے ہاں وہی مضمون الگ الگ طرح سے سامنے آتا ہے۔ اس میں بھی اسلوب، الفاظ و تراکیب کا در و بست اہم ہوتا ہے۔ توازن، اعتدال ضروری ہوتا ہے۔ صرف نئے الفاظ رکھ دینے سے جدت ادا کی خوبی پیدا نہیں ہو جاتی۔
کبھی کبھی یہ خوبی پیدا کرنے کی حالت میں مضحکہ خیز صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ شبلی بجا طور پر فرماتے ہیں، جدت ادا میں بات کو خواہ مخواہ کسی معمولی پیرائے سے بدل کر اور اصلی راستے سے ہٹ کر بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے شاعر کو اس موقع پر سخت مشکل کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں سادگی ادا کو قائم رکھنا گویا استماع النقیضین ہوتا ہے۔ اس کی یہ صورت ہے کہ جدت کے سوا سادگی کی اور تمام باتیں موجود ہوں، یعنی الفاظ سہل ہوں، تشبیہات قریب الفہم ہوں، ترکیب میں پیچیدگی نہ ہو، روز مرہ اور محاورہ موجود ہو۔ شبلی کے عہد میں مغربی ادب و تہذیب کا رواج بڑھنے لگا تھا۔ سر سید تحریک سے اس میں اور بھی تیزی آئی۔ ایک بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ سر سید ہوں کہ حالی، محمد حسین آزاد ہوں کہ علامہ شبلی، یہ سب علماء تھے۔ تمام تر روشن خیالی اور ترقی پسندی کے باوجود ان کی نظر میں مشرقی تہذیب کی بہرحال اپنی ایک معنویت تھی۔ شبلی کی نظر میں مشرقی علوم اور مشرقی شعر و ادب کی اہمیت اس لیے بھی تھی کہ ان میں قابل لحاظ طور پر انسانی زندگی کے وہ اسرار و رموز تھے جن سے اخلاقیات اور مشرقی طرز زندگی کو فروغ حاصل ہو سکتا تھا۔ حالی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری اور سماج کے رشتے پر کھل کر بحث کی، اور شبلی نے بھی شعر العجم چہارم میں اس جانب توجہ کی۔ ان کا ماننا ہے کہ اخلاق جلالی اور اخلاق ناصری علم اخلاق کی مستند کتابیں ہیں، لیکن ایران کے اخلاق و عادات پر گلستاں اور بوستاں نے ان سے کہیں زیادہ اثر پیدا کیا۔ شبلی اور حالی دونوں شاعری کو محض تفریح طبع کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، اسے بامقصد بنانا اور دیکھنا چاہتے تھے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے، اگرچہ شاعری کو ابتداً سوسائٹی کا مذاق فاسد بگاڑتا ہے، مگر شاعری جب بگڑ جاتی ہے تو اس کی زہریلی ہوا سوسائٹی کو بھی نہایت سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ چپکے ہی چپکے مگر نہایت استحکام کے ساتھ اخلاق ذمیمہ سوسائٹی میں جڑ پکڑ جاتے ہیں، اور جھوٹ کے ساتھ ہزل و سخریت بھی شاعری کے قوام میں داخل ہو جاتی ہے، تو قومی اخلاق کو بالکل گھن لگ جاتا ہے۔ آج کے حد میں اگر دیکھا جائے تو اس تصور اخلاق کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شعر و ادب کا تعلق درس اخلاق سے قطعی نہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ شاعری میں اگر براہ راست اخلاقی رموز و افکار پیش کیے جائیں تو قارئین یا سامعین کے لیے شاید پوری طرح قابل قبول نہ ہو، لیکن اگر ان افکار کو بالواسطہ طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت شاعروں میں ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شاعری کی شاعری اور مقصد کا مقصد، لیکن یہ ایک دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے۔ شبلی شاعری کی اثر پذیری اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، شریفانہ اخلاق پیدا کرنے کا شاعری سے بہتر کوئی آلہ نہیں ہو سکتا۔ علم اخلاق ایک مستقل فن ہے اور فلسفے کا ایک جزو اعظم۔ ہر زبان میں اس فن پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اخلاقی تعلیم کے لیے ایک ایک شعر ایک ضخیم کتاب سے زیادہ کام دے سکتا ہے۔ شاعری ایک مؤثر چیز ہے، اس بنا پر اگر شاعری کے ذریعے سے اخلاقی مضامین بیان کیے جائیں اور شریفانہ جذبات مثلاً شجاعت، ہمت، غیرت، حمیت، آزادی کو اشعار کے ذریعے سے ابھارا جائے تو کوئی اور طریقہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ شبلی کے تنقیدی تصورات دراصل شعر العجم چہارم میں ہی آ گئے ہیں۔ ان تصورات کے نقوش جا بجا موازنہ انس و دبیر میں بھی ملتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا ذکر ہو یا محاکات کا، روز مرہ اور محاورے کا بیان ہو یا جذبات کی عکاسی کا، شبلی شاعری کے حوالے سے اپنے بیان کردہ تصورات کا انیس و دبیر کے کلام پر اطلاق کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعر العجم چہارم میں نظریاتی مباحث ہیں اور موازنہ انیس و دبیر ان کی اطلاقی صورت کا نمونہ۔ مثلاً الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پر جو باتیں شعر العجم میں کی گئی ہیں ان کا ذکر موازنے میں بھی ہے۔ اس کے ذیل میں شیخ سعدی اور پھر انیس کے مراثی سے چند مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح روز مرہ اور محاورے کے ضمن میں نظری باتوں کے بعد مختلف مراثی سے کئی مصرے مثال کے طور پر پیش کیے گئے۔ ساتھ ہی انیس کا وہ شعر بھی پیش کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے،
مرغان خوشلہانے چمن بولیں کیا، مر جاتے ہیں سن کے روزمرہ میرا۔ لفظوں کی اہمیت پر موازنے میں وہ اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔ حسن کلام کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ لفظ چونکہ آواز کی ایک قسم ہے اور آواز کے مختلف اقسام ہیں، مہیب، پرروب، سخت، نرم، شیریں، لطیف، اسی طرح الفاظ بھی صوت اور وزن کے لحاظ سے مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ کلام کے اجزاء کی اصل ترتیب پر زور دیتے ہیں، یعنی جو ترتیب بول چال میں قائم رہتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ شعر میں بول چال کی ترتیب کا قائم رکھنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وزن و قوافی کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک بات جو رائج ہے کہ میر انیس کے کلام میں فصاحت زیادہ ہے اور مرزا دبیر کے کلام میں بلاغت، اس پر شبلی نے اپنا رد عمل کچھ اس طرح ظاہر کیا ہے۔ بلاغت کی پہلی شرط یہ ہے کہ کلام فصیح ہو، اس لیے فصاحت و بلاغت کو باہم حریف قرار دینا استماع النقیضین ہے۔ اگر مرزا صاحب میں بلاغت زیادہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ فصاحت بھی زیادہ ہے، کیونکہ کلام اس وقت تک بلیغ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے تمام الفاظ، مفردات و مرکبات فصیح نہ ہوں۔ اگر فصاحت میں کسی قسم کی کمی ہوگی تو بلاغت میں بھی کمی ہوگی۔ انہوں نے اس کی صراحت بھی مثالوں کی روشنی میں کی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ بلاغت الفاظ در حقیقت بلاغت کا ابتدائی درجہ ہے۔ اصلی اور اعلیٰ درجے کی بلاغت معنی کی بلاغت ہے۔ تشبیہ و استعارے کے ذیل میں بھی شبلی نے موازنہ انیس الدبیر میں اپنی آرا پیش کی ہیں۔ تحریر و تقریر اور نظم و نثر میں جو کچھ بھی جادو پیدا ہوتا ہے بقول شبلی انہی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے مفرد اور مرکب تشبیہ کی بات کرتے ہوئے انیس کے کلام میں مرکب تشبیہات کی کثرت کا ذکر کیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ مرکب تشبیہات کے استعمال سے کلام میں جدت پیدا ہوتی ہے۔ کلام انیس کے حوالے سے وہ تشبیہات کی خصوصیات کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ اکثر تشبیہات مرکب ہیں، اکثر تشبیہات قریب الفہم اور سریع الانتقال الی الذہن ہے، اور یہی تشبیہ کا بڑا کمال ہے۔ علماء معانی نے لکھا ہے کہ تشبیہ کی غرض کبھی مشبہ کی رفت اور حسن، اور کبھی تحقیر اور ذلت، اور کبھی روب و ہیبت ہوتی ہے۔ یہ باتیں میر انیس کی تشبیہات میں کمال کے درجے پر پائی جاتی ہیں۔ پھر حضرت عباس پر برچھیوں کے چلنے کی تصویر کشی کے لیے ایک شعر لکھ کر اس کی توجیہ پیش کی ہے۔ یوں برچھیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ اس شعر کے حوالے سے لکھتے ہیں، برچھیوں سے زخمی ہونا شکست اور مغلوبیت کی حالت ہے، اس لیے اس کے بیان کرنے سے ذلت کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس تشبیہ نے حالت بدل دی۔ شاعری میں مناظر قدرت کا بیان آسان ہوتا ہے کیونکہ تمام مظاہر سامنے ہوتے ہیں، مرئی ہوتے ہیں جنہیں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسانی جذبات غیر مرئی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عکاسی قدر مشکل ہوتی ہے۔ شبلی نے انیس کے کلام میں جذبات انسانی کی سچی عکاسی کی بات کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میر انیس کا اصلی جوہر یہیں آ کر کھلتا ہے۔ اسی طرح منظر کے بیان میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ عام واقعہ نگاری اور سین میں یہ فرق ہے کہ واقعہ نگاری میں ہر واقعہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے، بخلاف اس کے سین اس کیفیت کا نام ہے جو متعدد واقعات یا واقعے کے متعدد جزیات کے مجموعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذیل میں بھی نزع کی حالت، فوجوں کی آمد، سفر کی تیاری، عورتوں کا رخصت ہونا، گرمی کا سما، اس کی شدت، گرمی سے بچنے کی تدبیریں، طبل جنگ کا بجنا، بے کسی اور تنہائی، پردے کا اہتمام، مستورات کا محمل سے اترنا جیسے مواقع کی منظر کشی کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ شبلی نے بطور مثال کے یہ ساری چیزیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح واقعہ نگاری پر بھی شبلی نے روشنی ڈالی ہے، ساتھ ہی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ واقعہ نگاری جب کمال کے درجے تک پہنچتی ہے تو اس کو مرقع نگاری کہتے ہیں، جس کو آج کل کی زبان میں کسی چیز کا سما دکھانا یا سین دکھانا کہتے ہیں۔
آخر میں عرض یہ کرنا ہے کہ شبلی نے اردو تنقید کی تاریخ میں شعر العجم یا موازنہ انیس الدبیر کی صورت میں جو بھی نظریات یا اپنی آراء پیش کی ہیں وہ بہت ہی قیمتی اور وقیح ہیں۔ شعر و شاعری کی ماہیت و غرض و غایت سے لے کر فصاحت و بلاغت یا پھر محاکات و تخیل کے ذکر سے لے کر جدت ادا اور تشبیہات و استعارات کے استعمال تک شبلی نے ایک نہایت ہی شرح و بسط اور علمی رموز و نکات کی روشنی میں انہیں ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے ایسے تنقیدی افکار اور نکات ہیں جن پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے اور مزید بحث و تمہیز کی گنجائش بھی ہے۔ ان کی تنقیدی نثر میں ایک طرح کی چاشنی ہے جس کے سبب انہیں پڑھتے ہوئے علمی مباحث کے ساتھ ساتھ ان کے اسلوب بیان کی شیرینی سے بھی مستفیض ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اردو میں حال ہی کے بعد شبلی کی تنقیدی حیثیت تاریخی بھی ہے اور مسلم بھی۔ آج کی گفتگو یہیں تمام کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں کسی دوسرے ممتاز نقاد کے بارے میں ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔